اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, Madani news from all around the world, you may watch in this bulletin. Let's include some headlines first. مصطفى مرحبا مرحبا، رفعت مصطفى مرحبا مرحبا، گیسوداری پسینہ خوشبو اخلاق مصطفى مرحبا مرحبا، ناموس مصطفى مرحبا مرحبا۔ Unique Madani news. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat tells the method of relieving tiredness after the Madani Muzakara. حرمین مصطفى مرحبا مرحبا، معلین مصطفى مرحبا مرحبا۔ Rukn Shura Haji Yafur Raza Attari pays condolences to Maulana Mufti Hashim Attari Al-Madani. حرمین مصطفى مرحبا مرحبا، معلین مصطفى مرحبا مرحبا۔ Nigane Pakistan Intizami Kabina Haji Shahid Attari participates in a Madani halqa. حرمین مصطفى مرحبا مرحبا، معلین مصطفى مرحبا مرحبا۔ And now the details. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah presented Madani pearls to the Islamic brothers related with Majlis-e doctors and others during a Madani Muzakara. Have a look at this refreshing Madani Guldasta. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاچیا غوث اعظم۔ مجھے رات میں اکثر نیند نہیں آتی ہے، کتنی گولیاں کھا لو کتنی گولیاں کھا لو، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کا کوئی حل بتائیے۔ اس کا دیسی علاج ایک بہت پیارا ہے، دار چینی کا نام سنا ہوگا، گھروں میں جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے، دار چینی۔ دار چینی کا بڑا ٹکڑا، اتنا سا نہیں، تھوڑا بڑا ٹکڑا، جب چائے پیے، چائے کی پتی کے ساتھ اس کو بھی پکا لے اور اب چھان کر پیے، اللہ نے چاہ تو آپ کو نیند آ جائے گی، مگر جو بھی علاج ہو نا وہ طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ ہم جب مریض دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو اپنی میڈیسن دیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہم روحانی علاج بھی بتا سکتے ہیں؟ یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ عملیات کی پہلے تھوڑا تربیت دے لی جائے۔ ہاں اگر واقعی آپ کو معلومات ہے اس میں، بخار میں یہ پڑھے، فلاں مرض میں یہ پڑھے، تو یہ اگر معلومات ہے تو اور آپ کو کسی نے اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بتانے میں حرج نہیں ہے۔ دعا کا مشورہ دیں ہر مریض کے لیے، آپ بے جھجک یہ کہتے رہیں، یہ سارے ڈاکٹروں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کو یاد رہے نا، یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اول آخر ایک بار درود شریف۔ اور یہ بھی مشورہ دے دیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتے رہو، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی سلامتی۔ تو اس طرح مشورہ دینے سے زیادہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں، یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک ہو گیا تو میرے پاس نہیں آئے گا، یہ دوسروں کو بھی بھیجے گا کہ یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز کا مدنی مذاکرہ تھا، سارا سنا اور بہت زیادہ مدنی پھول چنے۔ میں نے الحمدللہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اپنے سر پر امامہ شریف سجاؤں گا۔ میرا نام محمد شاہد ہے، میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میرے کو بڑی دل کو سکون ملا ہے، تسلی ملی ہے اور ایک ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزوں کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں، مدنی بہاریں لے کے جا رہا ہوں، اور حضرت صاحب کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا
اور دل مدینہ مدینہ ہو گیا، اور حضرت صاحب نے یہ تحفہ بھی دیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت سے دوسری بار ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور 12 روزہ مدنی کورس میں شرکت کی نیت بھی کی ہے، اور الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی بھی نیت کی ہے۔ میرا نام الہی بخش ہے، میں صادق آباد سے آیا ہوں یہاں پہ، اور یہاں پہ آ کے بہت سکون ملا مجھے۔ میں نے یہاں پہ 12 دن کی قافلے کی نیت بھی کی ہے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا؟ تھوڑا سا بتائیں گے، مرشد سے ملے کیسا لگا آپ کو؟ کیا نیت کری؟ کچھ نیت تو بتائیں۔ انشاءاللہ داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا پوری۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہیے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، داتا سخی کریم ید اللہ نام پر، بندہ نواز بادشاہ حسن سر بسر، تیرے بھکاری شاہ و گدا اور تاجور، بندے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ دنیا میں رہیں جیسے کہ کشتی کتنا ہی پانی ہو، جب تک کشتی پانی میں ہے وہ اس کو خطرہ نہیں ہے، اور جو ہی پانی کشتی کے اندر آئے گا کشتی کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح دنیا میں رہے، جتنی بھی دنیا ہو یہ رہے اس میں، اور جیسے ہی دنیا دل میں آئی خراب کر دے گی، ڈبو دے گی اس کو۔ تو اب یہ کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ دنیا دل میں گھس گئی ہے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑوں کے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، صاحب حیثیت تھے، صاحب مال تھے، غوث پاک کے پاس بھی دولت تھی، لیکن یہ وہ حضرات تھے کہ ان کے پاس دولت تھی، دولت ان کے اندر نہیں۔ قارون بھی دولت مند تھا لیکن دولت اس کے دل میں آ گئی، اس کو تباہ کر دیا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ دل میں نہیں گھسنے دینا۔ اب دل پھنسا رہتا ہے، یہ بات ہے، تو اس کا علاج ہے تھوڑا مشکل، میجر آپریشن، اور یہ شاید اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا میجر آپریشن کے لیے، کہ دنیا کو آگے چلتی کر دے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہے، جو بھی دولت آئی اپنی ضرورت کی استعمال کی، بینک کے بجائے رائے خدا میں صرف ہو جائے۔ سبحان اللہ، کرے کون؟ دل کی سختی کی شکایت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کسی نے کی تھی نا، تو جو مال ہے وہ چلتا کرے، تلاوت قرآن کرے، موت کو یاد کرے، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ How does Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliya feel after 4 consecutive days of Madani Muzakaras, meetings, Sahari and meals? With regards to this, let us all watch what Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliya said about relieving tiredness. पापा बहुत थके हुए मालूम हो रहे हैं, खैरियत? 4 रातें मुसलसल मदनी मुज़ाकरा,
फिर रातें, मुलाकातें, फिर मदनी पूल, सारी रातें कमोबेश मसरूफियात। मेरी उम्र आपके सामने है। तो इसका कोई इलाज, जिससे थकन उतर जाए? एक इलाज ये है कि जब थकन लगी हो ना तो गुस्ल कर लिया जाए नीम गर्म पानी से, इससे भी थकन उतरती है। और जो मेहनत मजदूरी के काम करते हैं ना, उनको चाहिए कि सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उसको हिम्मत आ जाएगी, थकन उसको नहीं लगेगी, काम में माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। Nigan Ashura delivered a Sunnah-inspired bayan and presented Madani pearls. Besides this, he blessed the Islamic brothers related with Majlis-e Doctors during a Madani Mashwara at the Global Madani Markaz Faizan-e-Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. Take a look. इस्लाम में रिश्तों की क्या अहमियत है। आज हमारा जो मुआशरा है ये मगरबी कल्चर का बड़ा दिल दादा बनता चला जा रहा है। माशरे पर नज़र रखने वाले, उस पर लिखने वाले लोग हैं, वो इस बात के कायल हैं, बल्कि इस बात को लिखते हैं। आप उनके मेडिकल के जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनसे भी अगर आप रब्ता करेंगे तो वो इस बात के कायल हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर में जो ज़हनी अमराज की जो बुनियादी वजह है वो फैमिली कल्चर का डिमोलिश होना है। तो जिन दिनों में औलाद की ज़रूरत होगी तो उन दिनों औलाद माँ बाप के पास नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ फैमिली कल्चर ही नहीं है। वहाँ रिश्तेदारों के साथ जो निज़ाम और ताल्लुक़ इस्लाम और दीन ने कायम किया, उनके यहाँ उसकी कोई कदर व अहमियत नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर एक आज़ादी का नारा लगा। फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो बुरी तरह डिमोलिश हो चुका, तबाह व बर्बाद हो चुका, जिसका एहसास उन्हें जब होता है तो अब उनके पास तामीर करने का कोई निज़ाम नहीं रहता। इस्लाम ने बेटों की अहमियत बयान की, बेटी की अहमियत बयान की, माँ की अहमियत बयान की, खाला की अहमियत बयान की, दादा दादी, नाना नानी, हत्ता के बीवी, फिर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो उनकी अपनी मुसावात, उनमें अपनी मुसावात, उनकी अपनी अहमियत को बयान किया। पड़ोसी हैं तो इसकी ज़िम्मेदारियाँ ये हैं, दीगर रिश्तेदार तो ज़िम्मेदारियाँ ये हैं। इस्लाम का, हमारे दीन के हुस्न है, जो इस बात को समझ लेता है अल्हम्दुलिल्लाह उससे अपने दीन से, अपने इस्लाम से मोहब्बत पैदा होती है। अगर आप वाकई अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिस्क में बरकत नहीं है, इनका रोज़गार टूट फूट का शिकार होता है, कारोबार टूट फूट का शिकार होता है, इनको अपनी उम्र में बरकत नज़र नहीं आ रही होती, बहुत कुछ इनके लिए मसाइल दरपेश होते हैं। इन्हें मदनी मशवरा देता हूँ, गौर कीजिए आपकी किन किन रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। हर एक को सोचना है कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा है। हदीस पाक में है कि बाप राजी रब राजी, बाप नाराज रब नाराज। बदन का ये चमड़ा है ना, इसको उधेड़ कर इसके जूते बनाकर अगर माँ बाप को पहना भी देना तभी माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं कर सकते ना माँ बाप के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम एक बात कर लीजिए, माँ बाप के आगे बदतमीजी मत कीजिए। आज हमारे डॉक्टर इस्लामी भाइयों का आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला रहा, तो कोई ऐसी सूरत हो कि ये तरीक़े कार से हम डॉक्टर्स में जो ज़रूरियात दीन हैं और इस्लाम की जो बेसिक मालूमात है उस पर कोई काम कर सके। हमारे शोबे में क्योंकि लोगों के पास टाइम कम होता है तो दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक ये है कि उनको उनकी खैर ख़वाही और उनकी गमख्वारी की जाए, और दूसरा ये है कि उनका डाटा कलेक्ट करके हर एक को पर्सनल सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म में हम अपना लिटरेचर और नेकी की दावत को आम करें। मरीज़ को देखने वाला जो मामला है उसमें तो गालिबन इतना टाइम नहीं हो, ऑलमोस्ट 24 आवर में मैक्सिमम अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को टाइम देता होगा तो 5 से 7 घंटे तो बहुत ज़्यादा टाइम है ना। हाँ जी, हाँ जी, 4 घंटे 5 घंटे में होते हैं जिसमें हम सैकड़ों मरीज देख सकते हैं। और उमूमन इतने होते हैं। हाँ, क्लिनिक होता तो वो तो जैसे आ रहा है तो वो मरीज़ भी आ रहा है तो साथ साथ जी बिल्कुल सब कुछ हो रहा होता है। चाहे वो मेडिकल पढ़ता हो, CA करता हो,
MBA کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہو جس پروفیشن میں، اس نے اپنے پروفیشن کو ٹائم دیا اور جو علم دین سیکھنے کا جو ایک پیریڈ تھا وہ مسنگ کر گئے، اور اگر وہاں فرض ترک کیا ہے اس نے تو اس پر توبہ واجب ہے، اس کو توبہ کرنی پڑے گی کہ یہ وقت یہ تھا کہ اس وقت میں فرض علم سیکھتا، مگر اس نے اپنے فرض علم کو چھوڑ کر دیگر علوم سیکھے اور تاریخ فرض ہے تو اس پر توبہ لازم ہوئی۔ اور اس میں اگر ایسا علم سیکھا جس کا سیکھنا اس کے لیے ناجائز تھا اور اس میں پڑ گیا، تب بھی اس کی بات صورت توبہ کی اور ازالے کی بنیں گی۔ ایک ہفتے میں ایک دن ہمیں یہاں باب المدینہ کراچی سے میں کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے دیے جائیں ہمیں۔ ڈاکٹر نوید بھائی کی اگر ہم بات کو لیتے ہیں تو آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر نوید بھائی کی بات کو؟ ایگری کرتے ہیں؟ جو ایگری کرتے ہیں پلیز سنڈے اگر ایگری ہیں تو پلیز ہاتھ اٹھا دیں تاکہ ہم ووٹنگ کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کے کراچی کے جو ڈاکٹرس ہیں اگر اس میں یہ مشہور ہو جائے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ہر سنڈے کو فلاں فلاں وقت ہمیں اونلی ڈاکٹر کو ایڈریس کیا جاتا ہے، انہی کو اسلام و دین کے پرٹیکولر سبجیکٹ سکھائے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کو زیادہ پروموشن ملے گی۔ ڈاکٹرز کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا ہفتے میں مرکز الاولیاء کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر سیم فارمولا مرکز الاولیاء میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو مرکز الاولیاء میں امپلیمنٹ کریں گے، لیکن کوئی بھی ایک بیسک فارمولا تو بنائیں گے نا، ادروائز میڈیسن تو بننی نہیں ہے، تو جو بھی پرٹیکولر ڈیزیز ملے گا وہ میڈیسن میں امپلیمنٹ کر دی جائے گی۔ The beloved daughter of Maulana Mufti Hashim Raza Attari Al-Madani Muddazilluhu Al-Ali recently passed away in Markaz Al-Awliya Lahore, Punjab, Pakistan. Rukn Shura Haji Yafur Raza Attari Muddazilluhu Al-Ali met with him and paid condolences. Have a look. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ Let's include the Madani news of a funeral salah. Rukn Shura Haji Muhammad Ali Attari Muddazilluhu Al-Ali participated in a funeral salah in Bangladesh. Besides this, the funeral salah of Muballigh Dawat Islami Mukhtar Attari, who was traveling in a Madani Qafla, was offered in Zamzam Nagar, Hyderabad, Babul Islam Sindh. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ At the Madani Markaz Faizan Madina in Sardarabad, Punjab, Pakistan, Nigan Pakistan Intizami Kabina Haji Shahid Attari Muddazilluhu Al-Ali recently participated in a Madani Halqa and presented Madani Pulse. Have a look. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہے، بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔
سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari Mudda Zilluhul Ali recently participated in a Shakhsiyat Ijtima and presented Madani Pearls. Have a look at the invitation towards righteousness presented to personalities and others at Defense in Babul Madina, Karachi, Pakistan. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیٹ آف برتھ 1 رمضان اور آپ کا وصال کا دن 11 ربیع الاخر جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، پہلا دن تھا رمضان کا۔ مارننگ میں غوث پاک نے ماں کا دودھ نہیں پیا، ایوننگ ہو گئی، افطار کا وقت ہوا، رات ہوئی تو آپ نے پینا شروع کر دیا۔ آفٹر 2-3 days ریئلائز ہوا کہ یہ بچہ صبح دودھ نہیں پیتا، رات پیتا ہے، دیر از سم تھنگ اسپیشل۔ پھر سمجھ میں آئی کہ یہ تو روزہ رکھ رہے ہیں، اور آل منتھ یہی روٹین رہی کہ غوث پاک دن میں دودھ ہی نہ پیتے، شام ہوتی تو دودھ پینا شروع کر دیتے۔ اب پورے جیلان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزے رکھ رہا ہے۔ یہ چائلڈ ہوڈ سے یہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں، مگر سوال یہ ہے، 2 میسج دیکھیں، کرامتیں سننی چاہیے، بالکل صحیح، فضائل سنیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ اباؤٹ دیم۔ ہمیں اس میں امپلیمنٹیشن بھی تو کچھ کرنی چاہیے نا۔ اب غوث پاک فرام دا فرسٹ ڈے روزہ رکھے اور ان کی 11ویں منانے والا رمضان کے روزے بھی نہ رکھے، تو یہ تو اچھی محبت نہیں نا، یہ تو سچی غلامی نہیں۔ غوث پاک کا چاہنے والا، 11ویں منانے والا، قادری کہلانے والا پورا سال ہی قرآن نہ پڑھے، یہ کیسی انٹریکشن تو ہو نا، کوئی تو کنیکشن ہو۔ خالی نیاز کھانے سے تو غلامی نہیں ملتی اولیاء کرام کی، مطلب ان کی ذات سے کچھ سیکھنا بھی ہے نا، کچھ عمل بھی لانا ہے۔ المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ Upon the motivation provided by Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah, lovers of the Holy Prophet set out in Madani Qafilas during Mah-e-Ishq Rasool. Here are the visuals of their Madani Qafilas and Madani activities. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت
غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے، وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے، وہ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ With regards to Mahe Ishq Rasool, Rukn Shura Haji Yafur Raza Attari Mudda Zilluhul Ali recently laid the foundation of Faizan-e Jamal Mustafa Masjid in Markazul Awliya Lahore, Punjab, Pakistan. Also have a look at the visuals of Durood-e-Pak recited at various places. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کا جوبہ مرحبا آقا کی چادر مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا، حسن و جلال مصطفیٰ حسن و کمال مصطفیٰ مرحبا۔ At Faizan-e Madina Afandi town in Zamzam Nagar, Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura Haji Muhammad Farooq Jilani Attari Mudda Zilluhul Ali provided guidance during a 12-day Tarbiyati course held by Majlis-e Khususi Islami Bhai. In addition to this, Muballigh Dawat Islami briefed the Special Islamic Brothers in sign language. Rukn Shura also met with the Special Islamic Brothers and presented the gifts. Take a look. امیر اہل سنت کے بہت ہی پیارے رسالے انمول ہیرے سے ہم سن رہے ہیں، وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورتیں ہیں۔ وہ یہ کہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑھنے کے بجائے آدمی یاد خداوندی عز و جل، یہ یاد شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گم ہو جائے، یا علم دین میں غور و تفکر شروع کر دے، یا موت کے جھٹکوں، قبر کی تنہائیوں اور اس کی وحشتوں اور محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائے، تو اس طرح وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک سانس انشاءاللہ عز و جل عبادت میں شمار ہوگا۔ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، مرحبا۔ Viewers of Madani channel, these were some Madani news of Dawat Islami. For more, keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam.
شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا